الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ سب کو میرا سلام، آپ سب کو میرے اس چینل 1 اور 1 11 میں خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، ہم سب بالکل ٹھیک ہیں۔ امید کرتی ہوں پچھلی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی اور آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور انفارمیٹیو رہی ہوں گی، اور آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں انفارمیشن آپ تک پہنچانی ہے۔ اگر وہ آپ دیکھنا چاہیں گے تو اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور آج کا میرا ٹاپک ہے صدقہ۔ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا ہے کہ میری جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ سب پریکٹیکل ایکسپیریمنٹ پر ہوں گی، مطلب میرے ذاتی تجربہ ہے، جو حقیقت ہے، جو ہمارے سامنے ہوا ہے، جس سے میں واقف ہوں، صرف آپ سے وہی شیئر کروں گی۔ اور آج بھی وہی ٹاپک ہے جو میرے اپنے ذات کے ساتھ یہ ہوا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے، اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ صدقہ جاریہ ہے۔ اگر اچھی بات سنیں اور دوسروں کو پہنچائیں، یہ ایک ثواب ہے۔ تو آپ تک میں یہ پہنچا کر میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، جو تمام جانوں کا مالک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو صدقہ، میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے صدقے کے اوپر۔ دیکھیے صدقہ کیا ہے، صدقے کا ذکر قرآن میں بھی ہے، اور صدقہ کس کو دینا چاہیے یہ بھی قرآن سورہ توبہ میں ہے۔ یتیم مسکین کو دینا چاہیے، ضرورت مندوں کو دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ حدیث کے اندر ہے کہ صدقہ جو ہے برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے، اور صدقہ ایسی چیز ہے جس کو برائی جو ہے نا وہ نہیں پھیلاتی۔ تو اگر صبح ہم صدقہ نکالیں گے تو پورا دن ہم برائیوں سے محفوظ رہیں گے، یعنی کہ آنے والی ہر مصیبت ہم تک نہیں پہنچ سکے گی، ہمیں نہیں پھیلا سکتی ہے، تو آپ نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ جس کو دیکھیں بہت ساری آفتیں تو آتی رہتی ہیں، بلائیں، ایسے معاشرہ ہے جیسے نظر بد بہت زیادہ ہے، بلیک میجک، جادو وغیرہ، یہ سب ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پھیل چکا ہے۔ تو نظر حسد ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو اب ان چیزوں سے، اس کے علاوہ باقی بھی ہے، آفات ہوتی ہیں، اگر بیماری وغیرہ انسان تک آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ہماری بچت کر دیتا ہے، ہمیں حفاظت میں رکھتا ہے۔ وہ مصیبت اتنی نہیں آتی جتنی مطلب جتنا حملہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ جیسے بد نظر انسان کو فوراً کھا جاتی ہے نا، فوراً، تو اگر آپ نے صدقہ نکالا ہوگا اور نظر آپ کو لگے گی تو اتنا آپ کو ڈیمیج نہیں کرے گی، یعنی کہ آپ کی بچت ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ ضرور نکالیں تاکہ ہم پورے دن کی آفات اور مصیبتوں سے بچے رہیں۔ تو میں آپ کو یہ ضرور سجیسٹ کروں گی کہ آپ بھی روزانہ صدقہ ضرور دیں۔ ایٹ لیسٹ آپ 5 یا 10 روپے یہ کہہ کر ضرور کسی ایسے نان مسلم کو دیں، مسلم کو دیں جو ضرورت مند ہے، ان کو دیا کریں کہ یہ میری جان کا صدقہ ہے، یہ میری جان و مال کا صدقہ ہے، یہ کہہ کر دے دیں۔ اس کو بتائیں کہ یہ صدقہ ہے، ہو سکتا ہے وہ نہ لینا چاہتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بتانا ضروری ہے کہ صدقہ ہے، کیونکہ صدقہ بہت سارے لوگ ہیں نا وہ لینا نہیں چاہتے کیونکہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتے۔ تو جو ضرورت مند ہیں، بہت جن کے پاس نہیں ہے مال، جن کے پاس ناکافی ہے، تھوڑا ہے، تو ان کو دیا کیجیے۔ تو میرے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب میرا بچہ تھا وہ NICU میں
ایڈمٹ تھا NICU میں، اور ہم نے مطلب نا امیدی سی ایک ہو گئی تھی، لیکن اللہ کہتے ہیں نا صبر اور نماز سے مدد طلب کیجیے، تو ہم نے وہی کیا کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کی۔ اس کے علاوہ میں خود تو نماز اس وقت نہیں پڑھ پا رہی تھی، لیکن جو ہے میرے شوہر ہیں وہ نماز پڑھتے تھے، وہ اللہ سے مدد کرتے تھے۔ میں بھی صبر اور مدد مانگتی تھی اللہ سے کہ اللہ ہمارے بچے کی حفاظت کرے، لیکن یہ تھا کہ ویٹ بہت لوز ہو رہا تھا، بہت زیادہ مطلب خون کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی۔ ایڈمٹ تھے، ڈسچارج ہوا، پھر ایڈمٹ ہوا، تو بس اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وسیلہ کیا کہ ہم نے صدقہ تو ہم دیتے ہیں، لیکن یہ صدقہ ہم نے دیا تو اللہ کے حکم سے اسی دن میرے بچے کا ڈسچارج ہوا تھا کہ میں نے یہ والا جب صدقہ دیا۔ تب یہ صدقہ کیا ہے، اس کے علاوہ بھی ہم نے بہت سارے صدقے نکالے، لیکن یہ صدقہ بڑا ہی بہترین صدقہ ہے، اور یہ کسی ایسے ضرورت مند کو دیجیے جتنا مطلب آپ کی جتنی حیثیت ہے نا، آپ اس حساب سے لیجیے۔ دیکھیں کوئی انسان ہے، آپ کیا کیجیے، اگر آپ کی حیثیت ہے آپ 1.25 کلو آٹا لیجیے، سفید آٹا، اور اس کے اندر آپ نے کیا کرنے ہیں، 3 یا 5 انڈے آپ نے رکھنے ہیں، فارمی ہو دیسی ہو کوئی بھی ہو۔ اب یہ ہے سفید صدقہ، تو سفید انڈے ہونے چاہیے، وہ بہتر ہے۔ تو آٹا ہو گیا، انڈے ہو گئے، اور چینی، جتنا آپ نے آٹا لینا ہے اتنی ہی آپ نے چینی لینی ہے، یعنی 1.25 کلو آٹا ہے تو 1.25 کلو چینی آپ لیں، اور اس میں 5 یا 3 انڈے رکھیں، اور یہ صدقہ دے دیں۔ اگر لیمبو رکھنا چاہتے ہیں تو 2 لیمبو رکھ دیں، لیکن یہی تینوں چیزیں کافی ہوتی ہیں۔ میں نے ایک بار بغیر لیمبو کے اور ایک بار لیمبو کے کیا ہے، تو آپ کو جیسے صحیح لگے آپ ویسے کیجیے۔ آپ کے پاس 1/2 کلو آٹا ہے، 1/2 کلو چینی آپ دے سکتے ہیں، 2 انڈے دے سکتے ہیں، آپ ایسے دیجیے، لیکن ایسے کیجیے کہ ضرورت مند کو دیجیے۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت مند نظر نہیں آ رہا ہے تو ایسی جگہ پہ رکھ دیجیے کہ وہاں سے آپ بآسانی اٹھا سکیں۔ بہتر ہے کہ آپ اس ایسے کو دیجیے ہاتھ میں، تاکہ وہ اس کے کام آ سکے۔ تو بس آپ یہ بول دیجیے کہ یہ میرے بچے کا صدقہ ہے، یا اللہ یہ جو آپ کے، میں نے ایسا کہا تھا کہ یا اللہ یہ میرے بیٹے کا صدقہ ہے جو آپ کے حوالے ہے، یعنی کہ ہاسپٹل میں نے اللہ کے حوالے کر دیا تھا کہ اللہ اب تو اس کی حفاظت کر، اس کی بے شک تو ہی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے، یقین کریں، میرا بچہ جب گھر آیا تو شکر الحمدللہ، وہ شکر ایک الگ ہی شکر ہوتا ہے جو بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ یقین کیجیے نا امیدی سے ایک ہو گئی تھی، ہوتا ہے سب ماؤں کے ساتھ، جب 9 منتھ ماں جب ایک 9 منتھ تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کو محسوس کرتی ہے، ایک فادر نہیں کرتا ہے، مدر کی ایک الگ کیفیت۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کو بہت زیادہ درجہ دیا ہے، اور بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ماؤں کی قدر کریں، اپنے ماؤں کی قدر کریں، کیونکہ وہ بہت ساری مشکلوں سے گزرتی ہے، بہت سارے سیکریفائس سے گزرتی ہے۔ ایک ویڈیو بنانی ہے مجھے ماں کے اوپر بھی، کہ وہ کس طرح سے وہ اپنا سب کچھ وہ داؤں پہ لگا دیتی ہے، سب کچھ، اپنا حسن، اپنا، یہاں تک کہ جب وہ شروع کے عمل ہوتے ہیں نا تو اتنی مشکل ہوتی ہے جو بیان نہیں ہو سکتی ہے، آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں، جو دیکھ سکتے ہیں، دیکھ کر آپ وہ نہیں سمجھ سکتے جو انسان کے اوپر بیت رہی ہوتی ہے۔ تو بہت 9 منتھ تک وہ عورت اپنا خون، اپنا سب کچھ اس کو دے رہی ہوتی ہے۔ بعض اوقات تو اس کا کھانا بھی بند ہو جاتا ہے، ڈرپ پہ چل رہی ہوتی ہے، کبھی تو اس کے مرضی سے کھانا ہوتا ہے، مطلب آپ یہ نہیں کھا سکتے، آپ یہ نہیں کھا سکتے، آپ کا موڈ، آپ کا دماغ، اپنے سب کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ تو خدا را آپ جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ایک ہسبینڈ ہو، اپنی بیوی کا خیال کیجیے، ایک بچہ ہو، اپنی ماں کا خیال کیجیے،
اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ وہ کن مراحل سے گزرتی ہے. میں خود ایک ماں ہوں. الحمدللہ اس بات کو میں سمجھتی ہوں، اور اولاد کتنی پیاری ہوتی ہے ماں کو یہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے. ایسا نہیں کہ والد نہیں سمجھتا، لیکن ایک ماں ایک الگ اس کا ایک رتبہ ہے، اس کی ایک سمجھ ہے. ماں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ بس ایک ماں کا خیال کیجیے، ماں کو عزت دیجیے، اور یہ صدقہ ضرور نکالیے گا. اگر آپ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہاسپٹلائز ہو یا کوئی پریشانی میں ہو تبھی نکالیں، آپ ایسے بھی نکال سکتے ہیں تاکہ اللہ آپ ہر مہینے نکالیں. ہم ہر روز بھی نکالتے ہیں، ہم ہر مہینے الگ الگ صدقے نکالتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ یہ تمام صدقات بھی شیئر کروں گی، چاہے وہ بکرے کا صدقہ ہو، چاہے وہ مرغی کا صدقہ ہو، چاہے وہ آٹے کا صدقہ ہو، انڈے کا ہو، مچھلی کا ہو. ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے مچھلی کا صدقہ ہے. بہت زیادہ بہت قسم کے ہوتے ہیں، ہر طرح کے ہوتے ہیں. صدقہ الگ ہوتا ہے، اتارا الگ ہوتا ہے، ان میں بھی فرق ہے. اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ. لیکن آج کا یہ ہے کہ آپ سفید چیز کا صدقہ دے کر دیکھیے، انشاءاللہ تعالی بہت ہی فائدہ ہوگا آپ کو، بہت زیادہ. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو آپ لائک ضرور کیجیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کے لیے میں بہت ساری انفارمیشن لاتی ہوں نیو، جو آپ کو معلوم نہ ہو، اور وہی ہوں گی جو پریکٹیکل ہوں گی، وہی ہوں گی جو میرا ایکسپیرینس ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ سے ہر ویڈیو میں یہ میں کہتی ہوں کہ اپنے سفید پشوں کا خیال کیجیے. تو پلیز آس پاس اپنے سفید پشوں کا خیال کیجیے. چاہے آپ ایک کو بھی دے سکتے ہوں، ایک کو بھی دیجیے، لیکن ضرور دیجیے. اپنا کھانا شیئر ضرور کیجیے. ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا.